إن الحمد ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وضرب الله مثلا قرية وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. سامعین گرامی، اللہ رب العالمین کی ہم پر اتنی نعمتیں، اتنے انعامات، اتنی آسائشیں اور عنایات اتنی زیادہ ہے، اتنی کثرت سے ہیں اور ان میں اتنا تنوع ہے کہ اگر گننا چاہیں، ان کا احصاء کرنا چاہیں، ان کا شمار کرنا چاہیں، وہ ممکن نہیں ہے. اور یہ جو کچھ ہمیں ملتا ہے، جس سے ہم فائدہ اٹھا رہے ہیں، جس سے ہم اپنی زندگی کو بہتر، پر لطف اور مزیدار بنا رہے ہیں، ہم ان میں سے کسی نعمت اور کسی چیز کا حق، بولیے حق، یہ اس کا کرم اور فضل ہے، وہ بغیر مانگے ہی عطا کیے جاتا ہے. لیکن یہ ہے کہ جہاں وہ عطا کرنے والا ہے، وہ چھیننے پر بھی قادر ہے. جہاں وہ اپنی رحمتوں کے دروازوں کو کھولتا ہے، وہاں جب وہ بند کرنا چاہے تو پھر بند کرنے میں کوئی اسے رکاوٹ، کوئی اس میں مانع نہیں ہے. کوئی بند کرنا تو دور کی بات ہے، اس کے متعلق سوچ بھی نہیں سکتا ہے. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده.
جس کے لیے رحمت کے دروازے وہ کھول دے، پھر انہیں کوئی بند نہیں کر سکتا، اور جن کے لیے بند کر دے پھر نہ کھول سکتا ہے نہ اس میں سے کچھ اتار سکتا ہے۔ خواتین و حضرات، نعمتیں بڑی ہیں لیکن ہم میں سے اکثریت ناشکری ہے۔ اکثریت ہم میں سے کفران نعمت کرنے والے ہیں۔ ہم میں سے اکثریت نعمتوں کی قدر کرنا جانتی نہیں ہے۔ جو آ گیا ہے وہ آنا ہی چاہیے تھا۔ کیوں آنا چاہیے تھا؟ فلاں کو ملا، فلاں کو ملا، فلاں کو ملا، مجھے کیوں نہیں ملا ہے؟ یہی کہتے ہیں نا۔ اور اگر مجھے مل گیا ہے تو پھر کون سی بڑی بات ہے؟ مجھ سے کہیں کم تر، ان کے پاس نعمتیں مجھ سے بھی زیادہ ہیں، اس میں شکر والی، اس میں غور و فکر والی، اس میں اللہ سے ڈرنے والی کون سی بڑی بات ہے؟ بھائی ہم نے محنت کی ہے یا ہمارے آباء و اجداد نے محنت کی تھی، چلا آ رہا ہے۔ اگر انہوں نے نہیں کہی، میں نے کی ہے تو مجھے مل گیا ہے۔ معاذ اللہ، معاذ اللہ، اس میں کون سا رب کا مجھ پر فضل اور عنایت ہے؟ سب کو مل رہا ہے، سب کھا رہے ہیں، سب پی رہے ہیں، سب کے پاس سواریاں ہیں، سب کے پاس گاڑیاں ہیں، سب کے پاس مکان ہیں، سب کے پاس سب کچھ ہے۔ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا، اور نتیجہ کیا ہے؟ ہر روز جب صبح اٹھو نئی مصیبتیں انتظار میں ہوتی ہیں۔ ہوتا ہے کہ نہیں؟ شام کو خبریں سنو تب مصیبتیں انتظار میں ہیں، صبح کے دم خبریں سنو تب مصیبتیں انتظار میں ہیں۔ آج گیس مہنگی ہو گئی، آج پیٹرول کی قیمت بڑھ گئی ہے، آج فلاں کام ہو گیا ہے، آج فلاں دشواری، آج فلاں مصیبت آ گئی۔ یہ کیوں آتی ہیں؟ یہ ہمارے کرتوت، ہمارے اعمال کا نتیجہ ہے۔ اور عام طور پر لوگ کہتے ہیں حکمران ایسے بٹھائے ہیں، تو حکمران بھی اوپر جو بیٹھے ہیں وہ بھی میرے اور تیرے اعمال کا نتیجہ ہے، یہ بھی یاد رکھو۔ کما تکونون یولی علیکم، جیسے تمہارے کرتوت ہوں گے ویسے ہی تمہارے سر پر اللہ مسلط کرے گا۔ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً، اور اللہ نے ایک بستی کی مثال دی، كانت آمنہ، امن و ایمان، امن تھا، اطمینان تھا، سکون تھا، یأتیہا رزقہا رغدا من کل مکان، اطمینان بھی تھا، امن بھی تھا، سکون بھی تھا، ڈر نہیں تھا، خوف نہیں تھا، اور ساتھ یہ ہے فرمایا رزق ہر طرف سے آتا تھا۔ حازم، اور رزق ہر طرف سے آتا تھا۔ اور بعض مفسرین نے اس کا معنی یہ کیا ہے کہ رزق کثرت کے ساتھ آتا اور بافراغت آتا، یعنی رزق کمانے کے لیے کوئی محنت بھی زیادہ نہیں کرنی پڑتی، آتا بھی کثرت سے، اور اس کے لیے زیادہ کوشش، جد و جہد اور محنت، سارا دن کھپنا بھی نہیں پڑتا تھا۔ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ، انہوں نے کہا پھر کیا ہوا آتا ہے تو؟ ہمارا کمال ہے، ہماری سمجھ ہے، ہماری اسٹریٹجی ہے، ہماری پلاننگ ہے، ہماری سوچ ہے، ہمارے آباء و اجداد کی محنت ہے، ہمارے سورسز ہیں، ہمارے پاس ریزروز ہیں۔ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ، آسمان والے کی پرواہ اس کی کیا ضرورت ہے؟ زندگی ویسے گزارے جیسے ہم چاہتے ہیں، زندگی ویسے گزاریں گے جیسے ہمارا من چاہتا ہے، زندگی ایسے گزاریں گے جس سے دنیا والے دیکھیں اور کہیں دیکھو ان کی تہذیب ہے، ان کا اٹھنا بیٹھنا ہے، ان کی عریانی ہے، ان کی بے حیائی ہے، ان کی لبرٹی ہے، ان کی آزادی ہے۔ زندگی ویسے گزاریں گے ہم۔ روشن خیال لوگ ہیں، پرواہ نہیں کرتے ہیں۔ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ، انسان کتنا ظالم ہے، انسان کتنا احمق ہے، اس کی روشن خیالی کہاں ہوتی ہے؟ رب کے معاملے میں روشن خیالی ہے،
جہاں رب کا حکم آئے اس کی پیروی کرنا اندھیر نگری اور شیطان کی پیروی کرنا روشن خیالی۔ انسان کی مت دیکھو کیسے ماری ہے شیطان۔ اللہ اور اس کے رسول اس کے احکام کی پرواہ نہ کرو، اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ کھلے دل دماغ کے لوگ یہی سمجھاتے ہیں نا آج ہمیں، یار کھلے دل دماغ کے ساتھ زندگی گزارو، اتنی پابندیاں وہ ٹھیک نہیں۔ فَكَفَرَتْ بِهِ، جو دیتا ہے اس کی ماننی چاہیے کہ نہیں ماننی چاہیے؟ چھوٹی سی مثال ہر عقل مند کو سمجھ آتی ہے، لیکن جب رب کا معاملہ آتا ہے تو بڑے بڑے دماغوں والے، بڑے بڑے سروں والے اور بڑے بڑے جسموں والے، ان کا دماغ اس وقت کام ہی نہیں کرتا۔ جس کے پاس ملازم ہو اس کی ماننی ہے کہ نہیں ماننی ہے؟ بولو، مانتے ہو کہ نہیں مانتے ہو؟ 8 بجے صبح آنے کا وقت دیا ہے، 8:02 ہو جائیں تو دل خوف کے ساتھ دھڑکنا شروع ہو جاتا ہے۔ چھٹی 5 بجے ہے، اگر 4:30 نکل آؤ تو ارد گرد سارے ساتھیوں سے کہتے ہیں بھائی اللہ کے لیے اسے بتانا نہیں ہے، آج میں 4:30 جا رہا ہوں۔ اور اگر اسے پتہ چل جائے تو کل لمبی درخواستیں، لمبی معذرتیں جھوٹی سچی لے کے آ جاتے ہیں۔ لیکن وہ مالک، وہ احکم الحاکمین، اس کی مانتے ہوئے کہتے ہیں دیکھو جی یہ رجعت پسند پرانے زمانے کے لوگ ہیں، اور جس کے حکم سے سانس اندر آتا اور پھر باہر، بولو، جس کے حکم سے یہ دل، اس کی ایک ایک دھڑکن کس کے حکم سے ہے؟ آنکھ جو جھپکتے ہو یہ کس کے حکم سے ہے؟ زور سے بولو، کس کے حکم سے ہے؟ ایک بار بند کر لو، وہ حکم دے نہ کھلے، آنکھ کھول سکتا ہے کوئی؟ منہ کھولتے ہو کھانے کے لیے، لقمہ اٹھاتے ہو، اگر اس کا حکم آ جائے یہ لقمہ منہ تک نہیں جا سکتا، تو وہ لقمہ پھر کہاں جاتا ہے؟ ہاتھ میں رہ جاتا ہے، یہ نیچے گر جاتا ہے۔ اس کی نہ ماننا یہ فیشن ہے، اس کی نہ ماننا یہ تہذیب ہے، اس کی نہ ماننا یہ سویلائزیشن ہے، اس کی نہ ماننا روشن خیالی ہے، اور شیطان کی ماننا یہ کامیابی ہے۔ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ، ان بستی والوں نے کفر کیا تو پھر اس نے کیا کیا؟ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ، انہیں مزہ چکھایا کس کا؟ خوف کا اور بھوک کا۔ خوف کا اور بھوک کا۔ اور بھوک کیسے؟ تنخواہ بھی ملتی ہے، اس پر بونس بھی ملتا ہے، اور اوپر نیچے سے بھی اکٹھا کرتے ہیں، لیکن بجلی کے بل ادا کرنا مشکل ہو گئے ہیں کہ نہیں ہو گئے؟ بولو، ہوئے ہیں کہ نہیں ہیں؟ سوئی گیس کے مشکل ہوئے ہیں کہ نہیں ہوئے ہیں؟ اب کھانا جو پہلے 3 ڈشز پکتی تھی اب 1 پکے گی، کیوں؟ کہ پتہ نہیں بل کتنا آ جاتا ہے۔ اب پہلے گوشت اور مرغی تھی، اب دال اور سبزی، اور اب جو حالات ہماری ناشکری اور اعمال کی وجہ سے نظر آتے ہیں، کہیں دال اور سبزی کو بھی ترستے نہ رہ جائیں، اور بڑے ترسنے والے ایسے ہیں جو چند نوالوں کو سارا دن ترستے ہیں۔ بما كانوا يصنعون، فرمایا امن کو خوف سے بدل دیا، رزق کی فراوانی کو بھوک سے بدل دیا، اور فرمایا میں نے ظلم نہیں کیا، یہ ان کے کرتوتوں کا نتیجہ ہے جو کیا کرتے تھے۔ آؤ ایک واقعہ سنو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سچے اور حقیقی واقعہ کے ساتھ امت کو سمجھایا۔ امام بخاری اور امام مسلم دونوں اپنی اپنی کتابوں میں اس حدیث کو روایت کرتے ہیں، اور ابھی ہم جو روایت سنیں گے وہ امام مسلم کی بیان کردہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ بیان کرتے ہیں انہ سمع النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان 3 فی بنی اسرائیل ابرص واقرع واعمى فاراد اللہ ان یبتلیہم
فبعث إليهم ملكا فأتى الأبرص فقال أي شيء أحب إليك؟ قال لول حسن وجلد حسن ويذهب الله أو ويذهب عني الذي قد قذرني الناس. قال فمسحه فذهب عنه قذره وأعطي لونا حسنا وجلدا حسنا. قال فأي المال أحب إليك؟ قال الإبل أو قال البقر. شك إسحاق إلا أن الأبرص أو الأقرع قال أحدهما الإبل وقال الآخر البقر. قال فأعطي ناقة عشراء فقال بارك الله لك فيها إلى آخر الحديث. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ کہتے ہیں میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خود سنا، آپ نے ارشاد فرمایا بنی اسرائیل میں 3 شخص تھے اور تینوں مصیبت میں مبتلا تھے، تینوں پریشانی، بیماری، غربت، فقر میں مبتلا تھے. اور ہم میں سے ہر شخص، ہر مرد، ہر خاتون یاد رکھے کہ اللہ رب العالمین ہمیں کس طرح مصیبتوں سے نکالتے، بیماریوں سے نجات دیتے، فقیری کو تمنگری سے بدل دے، احتیاج کو استغنا سے بدل دیتے ہیں، اور ہم یہ سارا کچھ ہونے کے باوجود کتنا شکر ادا کرتے ہیں. 3 تھے فرمایا بنو اسرائیل میں، ایک ان میں سے اسے پھل بیری تھی، دوسرا جو تھا اس کے سر پر بال نہیں تھے، اور تیسرا جو تھا وہ نابینا تھا. اللہ رب العالمین نے ان تینوں کا امتحان لینا چاہا، اور امتحان لے کر دنیا والوں کو بتلانا بھی چاہا. اسی لیے تو اللہ نے یہ واقعہ محفوظ کیا ہے. یہ میرے اور تمہارے لیے ہے، یہ کوئی قصہ کہانی نہیں ہے دل بہلانے کے لیے. اللہ جل شانہ نے فرشتہ بھیجا، وہ آیا سب سے پہلے اس کے پاس جسے کوڑ کی بیماری، جسے پھل بیری کی بیماری تھی، سارا جسم بیماری کی وجہ سے سفید ہو چکا تھا. اور فرشتہ اسے کہنے لگا مجھے بتاؤ تمہیں سب سے زیادہ پیاری پسندیدہ چیز کیا ہے، پسندیدہ بات کیا ہے تمہارے؟ وہ کہنے لگا لون حسن و جلد حسن، رنگ خوبصورت ہو جائے اور میری جلد، میری چمڑی، میرا جسم ظاہر میں ٹھیک ہو جائے. اور یہ جو میری حالت ہے اس کی وجہ سے لوگ مجھ سے نفرت کرتے ہیں، دور رہتے ہیں، پیچھے پیچھے رہتے ہیں. فرشتہ اس نے اسے چھوا تو اللہ رب العالمین نے اس کی جو بیماری اور بیماری کی وجہ سے جو اس پر گندگی تھی اور وہ لوگ جو نفرت کرتے تھے، اللہ رب العالمین نے اس بیماری کو دور کر دیا. اسے خوبصورت رنگ بھی دیا گیا اور خوبصورت جلد، خوبصورت چمڑا، خوبصورت چہرہ وہ بھی عطا کر دیا گیا. اب فرشتہ کہنے لگا یہ تو ہوا، اب مجھے یہ بتاؤ تم مال دولت وہ پسند کرتے ہو، ان میں سے تمہیں سب سے زیادہ پسند کون سی چیز ہے؟ وہ کہنے لگا مجھے اونٹ پسند ہے. اور راوی کو شک ہوا، وہ کہتا ہے کہ شاید اس نے کہا اونٹ یا گائے پسند ہے. ایک پھل بیری والا اور دوسرا جس کے سر پر بال نہیں تھے، ان دونوں میں سے ایک نے کہا مجھے اونٹ پسند ہے اور ایک نے کہا مجھے گائے پسند ہے. لیکن راوی بھول گیا کہ کس نے کیا کہا تھا. اب اونٹ دیا گیا
جسے پھلبیری تھی، بلکہ اسے اونٹنی دی گئی، اور اونٹنی بھی وہ دی گئی جس کے 10 ماہ پورے ہو چکے تھے، یعنی وہ بچہ جننے کے بالکل قریب تھی، تیار تھی، ولادت قریب تھی۔ اس نے جب دیا اسے اونٹنی کو تو ساتھ ہی کہا بارک اللہ لک فیہا، کہ میں نے تجھے دے تو دی ہے لیکن برکت کون ڈالے گا؟ بولو، زور سے بولو، ابھی تک یہ بات ہی نہیں سمجھ آئی۔ برکت پیر ڈالے گا، برکت قبر والا ڈالے گا، برکت فلان ناپاک آدمی ڈالے گا جو جمعہ کے دن بھی نہاتا نہیں ہے، جسے نماز پڑھنی بھی نہیں آتی ہے، برکت وہ ڈالے گا۔ برکت لینے کے لیے پاکستان کے کونے کونے سے کہاں جمع ہوتے ہیں؟ گولڑا شریف جا رہے ہیں، شریف جا رہے ہیں۔ شریف کس وجہ سے؟ شریف کس وجہ سے؟ دنیا میں شہر رب نے جو برکت والے رکھے ہیں، رب نے خود ان کے لیے بتلا دیا ہے۔ ایک شہر ابراہیم کا ہے اور ایک شہر ابراہیم کے بیٹے محمد کا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور ایک شہر وہ ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا۔ یا وہ شہر ہے جہاں میرے اور تمہارے نبی نے جا کر سارے انبیاء کی امامت کروائی تھی، بیت المقدس کا شہر۔ یہ شہر ہے جن کے متعلق رب کہتا ہے یہ برکت والے شہر ہے۔ اور ادھر جس کا جی کرتا ہے کبھی کسی کو شریف بنا لیتا ہے، کبھی کسی کو شریف بنا لیتا ہے، کبھی کسی کو کچھ بنا لیتا ہے، کبھی کسی کو کچھ بنا لیتا ہے، اور خود کچھ عمل نہیں کرنا۔ وہ جی ہم فلاں شریف شہر سے ہو کے آئے ہیں، اب ہم میں بھی شرافت آ گئی، اب ہم بھی شریف ہو گئے ہیں، نہ نماز، نہ روزہ، نہ زکوٰۃ، نہ وضو، نہ غسل، کسی چیز کا پتہ نہیں۔ وہ جی شریف فلاں شریف کی طرف جا رہے ہیں، اور جب مرتے ہیں تو جب یہ کہتے جی 5 بار عمرہ کیا اور 10 بار فلاں شریف شہر کی زیارت کر کے آئے تھے، تو ان کی تو مغفرت ہو ہی گئی۔ بارک اللہ لک فیہا، یہ جو اونٹنی ہے بچہ جننے والی، اس میں برکت اللہ ڈالے گا۔ پھر وہ فرشتہ آیا اس کے پاس جس کے سر پر بال نہیں تھے، اسے کہا تجھے سب سے زیادہ کیا پسند ہے؟ وہ کہنے لگا شعر حسن وَيَذْهَبُ عَنِّي الَّذِي قَذَرَنِ النَّاسِ، وہ کہنے لگا اچھے بال مل جائیں، اور بال نہ ہونے کی وجہ سے لوگ مجھ سے نفرت کرتے، بغیر بالوں کے سر لوگ میرے پاس آنا گوارا نہیں کرتے، یہ چیز مجھ سے دور ہو جائے۔ تو اسے خوبصورت بال عطا کیے گئے، فرشتے نے اس پر ہاتھ لگایا، اللہ رب العالمین نے اسے بال عطا فرما دیے خوبصورت۔ فرشتہ کہنے لگا اب تجھے مال میں سے کون سی چیز پسند ہے؟ وہ کہنے لگا مجھے گائے پسند ہے۔ اسے گائے وہ عطا کی گئی جو بچہ جننے کے قریب تھی، ولادت کے قریب تھی، اور فرشتہ پھر کہنے لگا بارک اللہ تعالی لک فیہا، اللہ اس میں تیرے لیے برکت ڈال دے، اللہ اس میں تیرے لیے برکت ڈال دے۔ پھر فرشتہ آیا اس کے پاس جو نابینا تھا، اسے کہنے لگا بتاؤ تمہیں کیا بات سب سے زیادہ پسند ہے؟ وہ کہنے لگا میں چاہتا ہوں اللہ میری بینائی مجھے واپس کر دے۔ فرشتے نے ہاتھ لگایا، اللہ رب العالمین نے اس کو بینا کر دیا، دوبارہ سارا کچھ دیکھنے لگا، آنکھیں ٹھیک ہو گئیں، بینائی واپس آ گئی۔ اسے پوچھا تجھے کون سا مال پسند ہے؟ وہ کہنے لگا مجھے بکریاں پسند ہیں۔ اسے بکری دی گئی جو کہ بالکل ولادت کے قریب تھی، بچہ جننے کے قریب تھی، اور اسے بھی کہا کہ اللہ رب العالمین تیرے لیے اس میں برکت عطا فرمائے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس کو اونٹ ملا تھا، اونٹنی ملی تھی، اس اونٹنی نے
بچے جنے اور آگے نسل ہوئی، اور اتنی تعداد بڑھی کہ وہ اونٹوں والا اور وہی جو پھلبیری والا تھا وہ بہت امیر اور کبیر ہو گیا۔ جسے گائے ملی تھی، گائے کی نسل میں اللہ نے اتنی برکت ڈالی کہ وہ بھی اپنے وقت کا امیر ترین آدمی بن گیا۔ جسے بکری ملی تھی ایک، اس میں عرش والے نے برکت ڈالی، وہ بھی بڑا دولت مند اور امیر بن گیا۔ فرمایا حتیٰ کہ اتنی نسل چلی اونٹ کی، گائے کی، بکری کی کہ پوری وادیاں اونٹوں سے، گائے سے اور بکریوں سے بھر گئی۔ اب اللہ رب العالمین کی طرف سے مزید امتحان ہے۔ وہی فرشتہ اب اس کے پاس آتا ہے جسے پھل بیری ہے، اور اسی کی شکل و صورت میں آتا ہے، اسی کی بیماری کے ساتھ آتا ہے۔ اب فرشتہ آتا ہے انسانی صورت میں اور اس حالت میں کہ اسے بھی پھل بیری ہے۔ ہم میں سے بڑے ایسے ہیں، جب اللہ حالت بدل دے تو پرانی حالت کو یاد کرنا گناہ سمجھتے، اور جب کہیں بیٹھتے ہیں تو جھوٹی سچی بڑی بڑی گپیں ہانکتے اور بھول جاتے ہیں کہ ہم کیا تھے۔ وہی پھلبیری والا اس پھلبیری والے کے پاس آتا ہے اس حالت میں کہ اب اسے بھی پھلبیری ہے، اور آ کر اسے کہتا ہے رجل مسکین قد انقطعت بی الحبال فی سفری فلا بلاغ لی اليوم الا باللہ ثم بک۔ کہنے لگا دیکھو میں مسکین آدمی ہوں، مسافر ہوں، لیکن میرے اسباب، میرے ذرائع، میرا پیسہ ختم ہو گیا ہے۔ اب میں منزل پر پہنچنا چاہتا ہوں، تو اب پہنچنے کا یا تو اللہ رب العالمین میری مدد کریں گے، یا اللہ رب العالمین کے بعد تم سے میں مدد کی امید رکھتا ہوں۔ تو اب تجھ سے سوال کرتا ہوں اس کے نام کے ساتھ جس نے تجھے خوبصورت رنگ دوبارہ عطا کیا، اس کے نام کے ساتھ سوال کرتا ہوں جس نے تجھے اتنی خوبصورت جلد عطا کی۔ مجھے ایک اونٹ دے دو جس پر سوار ہو کر میں اپنی منزل پر پہنچ جاؤں۔ اب وہ کہنے لگا جسے اللہ نے اونٹ دیے، جسے رنگ دیا، چہرہ جلد خوبصورت دی، وہ کہنے لگا الحقوق کثیرہ، اور ذمہ داریاں بڑی ہیں، چلو جاؤ کام کرو۔ ذمہ داریاں بڑی ہیں، ریسپانسبلٹیز، واجبات بڑے ہیں، جاؤ جاؤ چھٹی کرو، جہاں سے آئے ہو چلے جاؤ۔ وہ فرشتہ کہنے لگا کأنی اعرفک، اور یہ کہنے والے سن پھر، میں تجھے جانتا ہوں، میں تو تجھے جانتا ہوں۔ تو وہی ہے نا جسے پھلبیری کی بیماری تھی، لوگ قریب آنا پسند نہیں کرتے تھے، فقیر تھا، اور عرش والے نے تجھے یہ سب کچھ عطا کیا۔ وہ کہنے لگا جاؤ جاؤ، مجھے یاد کرانے کی ضرورت نہیں، انما ورثت هذا المال کابرا عن کابر، یہ مال جو ہے یہ تو مجھے باپ دادا سے ملا ہے، چلا آ رہا ہے، پرانا مال ہے، ہم نہ دولتی نہیں، ہمارے تو باپ دادا ہی بڑے امیر تھے۔ یہی آج کل اصطلاحیں چلتی ہیں، اور پرانے امیر، پرانے مربع زمینہ والے ہیں، تو کتوں آ گئے ٹر داؤ۔ اور اس نے کہا ان کنت کاذبا فصیرک اللہ الی ما کنت، یہ بات ہے، اب میں عرش والے سے دعا کرتا ہوں اگر تو جھوٹا ہے تو اللہ تیری وہی حالت کر دے جو پہلے تھی، اللہ تیری وہی حالت کر دے جو فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ۔ وہ بدلنے پر بڑی جلدی قادر ہے، لیکن ہم انسان بھول جاتے ہیں۔ پھر وہ فرشتہ اس کے پاس آیا جس کے سر پہ بال نہ تھے، گنجا تھا جو، اس کو بھی یہی سارا کچھ کہا، اور اس سے بھی طلب کیا کہ مجھے سواری کے لیے ایک جانور دے دو۔ اس نے بھی یہی کہا، اس نے کہا واجبات بڑے ہیں، جاؤ جاؤ، تم کہاں سے آ گئے ہو۔
اور مجھے یہ مال بڑوں سے ملا ہے، بڑوں سے چلتا آ رہا ہے۔ فرشتے نے کہا اچھا اگر تو جھوٹا ہے تو اللہ تیری وہی حالت کر دے جو پہلے تھی۔ پھر فرشتہ اس کے پاس آتا ہے جو نابینا تھا اور اللہ نے اس کی بینائی اسے پلٹائی تھی، اور اس کے پاس بھی نابینا بن کے آتا ہے اور اسے کہتا ہے مسکین آدمی ہوں، مسافر ہوں، اسباب ذرائع وسائل ختم ہو گئے ہیں اور اب میں منزل پر پہنچنا چاہتا ہوں، تو پہنچنے میں میرا رب میری مدد کرے گا اور اس کے بعد تم سے مدد کی امید رکھتا ہوں، اور تجھ سے سوال کرتا ہوں اس کے نام کے ساتھ جس نے تجھے نگاہوں کو دوبارہ عطا کیا، تیری بینائی تجھے دوبارہ دے دی اور تجھے اتنا مال دیا۔ وہ اللہ کا بندہ تھا، وہ بندہ صحیح معنوں میں اللہ کا بندہ تھا، اور اللہ ہم سب کو اپنا صحیح معنوں میں بندہ بننے کی توفیق، سارے کہو آمین۔ بڑے تو ایسے ہیں وہ رب اپنے آپ کو رب کا بندہ ہی نہیں مانتے، کیوں؟ وہ کہتے ہیں کہ ہم کیا کہتے ہیں جی ہم نے خود اپنے آپ کو بنایا ہے، سیلف میڈ۔ آج کل یہ اصطلاح چلتی ہے اور بڑا فیشن، سیلف میڈ آدمی ہے۔ سیلف میڈ کیا ہوتا ہے؟ تو خود بخود بنا تھا یا رب کے حکم سے بنا تھا؟ اور یہ تیری نگاہیں، تیرے کان، تیرے آنکھ، تیری ہاتھ، تیرے پاؤں، یہ اس کے حکم سے چلتے ہیں، تیری مرضی سے چلتے ہیں؟ رزق تجھے وہ دیتا ہے یا تو خود چھین کے لاتا ہے؟ اس لیے سیلف میڈ کہنا یہ بہت بڑی گمراہی ہے۔ وعباد الرحمن، بندے سب کس کے ہیں؟ اور بنانے والا کون ہے؟ دینے والا کون ہے؟ سیلف میڈ وہ ہوگا جس نے خود اپنے آپ کو بنایا ہوگا، اور وہ تو آدم بھی اپنے آپ کو خود بنا سکا۔ وہ نابینا کیا کہتا ہے جس کو اللہ نے بینائی دی تھی؟ وہ کہنے لگا قد كنت اعمى فرد اللہ الی بصری فخذ ما شئت ودع ما شئت فواللہ لا اجهدك اليوم شيئا اخذته لله فقال امسك مالك فانما ابتليتم فقد رضي عنك وسخط على صاحبيك او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ کہنے لگا اے مانگنے والے سن، میں بھی تیری طرح نابینا تھا، میں بھی تیری طرح دیکھنے کو ترستا تھا، عرش والے نے مجھے میری نگاہوں کو بینا کر دیا، میری آنکھوں کو واپس کر دیا۔ میں تیری طرح فقیر تھا، وہ عرش والے نے اپنے فضل سے مجھے غنی کر دیا۔ لے یہ میرا مال ہے، یہ میری بکریاں ہیں، میرے جانور ہیں، جو جی چاہتا ہے لے جا، جو جی چاہتا ہے چھوڑ جا، اور جو تو لے کر جائے گا پسند کرے گا میں نہ اس سے تجھے روکوں گا، اور نہ جب تو لے گا تجھ پر احسان جتلاؤں گا۔ کیوں؟ کہ تیری مدد کرنا مجھ پر واجب اور ضروری ہے۔ فرشتہ کہنے لگا سن، میں رب کی طرف سے بھیجا ہوا ہوں، مجھے تیرے مال کی ضرورت نہیں، عرش والے نے تیرا امتحان لیا، تو امتحان میں کامیاب ہوا، اور وہ تیرے دونوں ساتھی امتحان میں برباد ہو گئے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وأتباعه إلى يوم الدين۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، اللهم أصلح نياتنا وذرياتنا، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار،
سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.